او کما قال علیہ السلام۔ الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام ہو، الہی محبوب کل جہاں کو دل و جگر کا سلام ہو، نفس نفس کا درود ہو، نظر نظر کا سلام ہو۔ رسول رحمت کا بار احسان تمام خلقت کے دوش پر، تو ایسے محسن اعظم بستی بستی نگر نگر کا سلام ہو۔ آقا پہ مطلقوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام اس آقا پہ مطلقوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے توڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، منشور دیا دستور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دی۔ میرے قابل احترام بزرگوں دوستوں اور عزیز بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے فضائل درود شریف اور شریعت کے اندر درود شریف کی کیا حیثیت اور درود شریف کے کیا آداب ہیں عرض کریں۔ اس آیت کا میں نے سہارا لیا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علماء نے لکھا ہے جب یہ آیت اللہ کے محبوب علیہ السلام پر نازل ہوئی تو خوشی کی وجہ سے اللہ کے محبوب کا چہرہ کھل گیا اور آپ کے چہرے سے نور کی کرنیں ٹپکنے لگی، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، اے میرے صحابہ مجھے مبارکباد پیش کرو، کیونکہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے سب سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب یہ آیت ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جس کو پیغمبر کے روزہ جب کوئی قبر معظم کے سامنے کھڑا ہو کر اس آیت کو پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور 70 دفعہ یہ درود پڑھے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، تو ایک فرشتہ آواز دیتا ہے کہ اے فلاں تجھ پر رب کی رحمت ہو، اور وہ آدمی اس سے اس حالت میں واپس لوٹتا ہے کہ اس کی کوئی حاجت بھی باقی نہیں ہے۔ میرے عزیز محترم دوستو، اللہ رب العزت نے جتنے بھی ہمیں احکامات دیے، جتنے بھی عبادات، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ ان ساری کی ساری عبادات کا تعلق صرف اور صرف مخلوق کے ساتھ۔ خالق نے حکم دیا، مخلوق نے اس کو ادا کیا۔ خالق کا حکم ہے اور مخلوق نے اس کو پورا کرنا ہے۔ ساری کی ساری عبادات کا تعلق وہ مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے وہ زکوٰۃ ہے، چاہے حج ہے، لیکن ایک واحد عمل ہے، وہ صرف مخلوق نہیں کرتی، مخلوق کے ساتھ خالق بھی اپنے آپ کو شرکت میں ملاتا ہے، اور اللہ کہتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ اے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھو۔
یہ ایک واحد عمل ہے درود پاک، مخلوق کے ساتھ جس کو خالق بھی کرتا ہے، یہ واحد کام ہے جس کو خالق بھی کر رہا ہے۔ اور پھر جتنی عبادات ہیں، پہلے حکم ہے، بعد میں تھوڑی سی ترغیب لگی، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امت فرض کیے، پہلے حکم دیا روزے، اس کے تم بھی روزے رکھے۔ لیکن جب درود کی باری آتی ہے، اللہ پہلے حکم نہیں دے، اللہ نے پہلے ترغیب دی تاکہ ایمان والوں کو اشتیاق پیدا ہو، ایمان والوں کو شوق پیدا ہو کہ درود کتنا اونچا اور افضل عمل ہے۔ اللہ نے ترغیب کے اندر سب سے پہلے اپنا نام لیا، ان اللہ، اللہ کہتے ہیں میں خود یہ کام کرتا ہوں، ان اللہ، اللہ یہ درود پڑھتا ہے، اللہ اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے، ساری کی ساری مخلوق کا جو مالک ہے، رازق ہے، یا من لا تراہ العیون، جسے آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، ولا تخالف الظنون، جسے گمان پا نہیں سکتے، ولا یصف الواصفون، اس ذات کی کوئی تعریف کرنے والے تعریف کر نہیں سکتے، ولا یخشى الدوائر، جبال جو پہاڑوں کے اوزان سے واقف ہے، ومکائن البحار جو سمندر کے قطروں سے واقف ہے، وعدد قطر الامطار جو بارش کے قطروں سے واقف ہے، وعدد برق الاشجار جو درختوں کے پتوں سے واقف ہے، وعدد وما علیہ اللیل اور ان تمام چیزوں سے واقف ہے جس پر رات اندھیرا کر دیتی ہے، واشرق علیہ النہار ان تمام چیزوں سے واقف ہے جس پر سورج روشنی کر دیتا ہے۔ وہ اللہ جو صمد ذات ہے، جو قادر مطلق ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ اللہ کہتا ہے میں خود اپنے نبی پر درود و سلام پڑھتا ہوں۔ ان اللہ، کہ بے شک اللہ و ملائکہ اور اللہ کے فرشتے، معصوم مخلوق ہے، گناہوں سے عرش کے فرشتے، آسمانوں کے فرشتے، زمین کے فرشتے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، اللہ کہتے ہیں اللہ اور اللہ کے فرشتے یصلون علی النبی، اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر صلو علیہ وسلم تسلیما، تم پہ درود اور سلام کرو۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ جس کام کو اللہ کر رہے ہیں، جس کام کو اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں، جس کام کو جبرائیل کر رہے ہیں، جس کام کو اسرافیل کر رہے ہیں، جس کام کو اسرائیل کر رہے ہیں، جس کام کو میکائیل کر رہے ہیں، جس کام کو عرش کے فرشتے کر رہے ہیں، جس کام کو آسمانوں کے فرشتے کر رہے ہیں، ذرے ذرے پر گندم کے دانے دانے پر فرشتہ مقرر ہے، ہواؤں میں فرشتے مقرر ہیں، پہاڑوں پہ فرشتے مقرر ہیں، زمینوں پہ فرشتے مقرر ہیں، تمام کے تمام فرشتے اللہ کہہ رہے ہیں میں خود بھی اور میرے فرشتے بھی علی النبی جی، نبی پر درود پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، میں تمہیں اس بات کا حکم دے رہا ہوں، صرف تم نہیں بلکہ میں بھی کرتا ہوں یہ کام، میرے فرشتے بھی کام کرتے ہیں، اس لیے ایمان والو صلو علیہ وسلم تسلیما، تم بھی اللہ کے نبی پر درود اور سلام کرو۔ پھر میرے عظیم محترم دوستو، اللہ کے نبی پر جب اللہ نے کہا کہ میں خود درود پڑھتا، یہ کافی تھا۔ مالک الملک ہے، سارے جہاں کا بادشاہ ہے، رب العالمین، اللہ کے فرشتے آج تک کسی کتاب کے اندر فرشتوں کی تعداد نہیں لکھی، کس نے کتنے فرشتے ہیں؟
کوئی نہیں گن سکتا فرشتے ہیں کس لیے. اور کتابوں میں لکھا ہے جس طرح ہمارا بیت اللہ ہے، اس کے عین اوپر بیت المعمور، وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں. اور کتابوں میں لکھا ہے جب ایک فرشتہ اس کا طواف کر لیتا ہے قیامت تک دوبارہ اس کی باری نہیں آتی. اللہ نے کتنے فرشتے پیدا کیے، قیامت تک اس کی باری نہیں. درختوں کے کتنے پتے، ہر پتے پر فرشتہ بنا. گندم کے دانے کو گن سکتا ہے، ہر دانے پر فرشتہ بنا. کتنے فرشتے ہیں. اللہ کہتے ہیں فرشتے درود پڑھتے کافی نہیں، لیکن اللہ نے مومنین پر احسان کیا. ایمان والوں کے اندر اس کام کے اندر اللہ نے ایمان والوں کو شامل کیا کہ اس کام کو اللہ کر رہے ہیں، اللہ کے فرشتے کر رہے ہیں. ایمان والوں تم بھی اس فضیلت کو حاصل کرو، تم بھی پیارے پیغمبر پر درود و سلام کرو. پھر میرے عظیم محترم دوستوں، اللہ درود پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اور ایمان والے درود پڑھتے ہیں. ایمان والوں کو حکم ہے کہ تم درود پڑھو. اب کیا اللہ کا درود، فرشتوں کا درود اور مخلوق کا درود ایک جیسا ہے یا علیحدہ ہے؟ مخلوق کا درود کیا ہے کہ ایمان والے مسلمان جب درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس کا کیا مطلب ہے کہ ایمان والے اپنے رب کے دفتر میں درخواست جمع کرتے ہیں، اے اللہ تو اپنے محبوب کی شانوں کو جانتا ہے، مرتبے کو جانتا ہے، اپنے محبوب کی عظمت کو جانتا ہے. اے اللہ تو ہماری طرف سے اپنے محبوب پر درود بھیج، اپنے محبوب کے شایان شان کو ہماری طرف سے درود بھیج دیں. یہ محبوب کا درود ہے، ایمان والوں کا درود. اللہم صلی علی محمد، اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے درود بھیج دیں. اور فرشتوں کا درود کیا ہے؟ اللہ تو اپنے محبوب کے مرتبے کو جانتا ہے. کتنے مرتبوں والا تیرا نبی ہے، کتنی شانوں والا تیرا نبی ہے، کتنی عظمت والا تیرا نبی ہے. اے اللہ تو بھی اپنے محبوب کے درجات کو بلند فرما، ان کے درجوں کو بلند فرما، ان کی افضلیت کو بلند فرما. یہ فرشتے کا درود ہے جو اپنے نبی سے اللہ سے عرض کرتے ہیں، اور فرشتے اپنے نبی پر یہ درود کرتے ہیں. اور اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ بھی اسی طرح درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد، اس طرح ہم پڑھتے ہیں. اللہ کا درود کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کا درود کیا ہے. اللہ کا درود کیا ہے کہ اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں. اللہ کا درود، اللہ اپنے فرشتوں کے سامنے اپنے نبی کی عظمت کو بیان کرتے ہیں. اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے نبی کو ایسا حسین بنایا کہ جس کو میں نے مصطفیٰ کہا. اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا جس کی فرشتوں، میں نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا جس کے ہونٹوں کو شفاعین کہا. اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا کہ جس کی شہر کو لا اقسم بہذا البلد کہا. اے میرے فرشتوں، میں نے اپنے محبوب کو ایسا حسین بنایا کہ جس کی رسالت کو انک لمن المرسلین کہا. یہ اللہ کا درود ہے. اللہ بھی اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، اور اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے صلو علیہ وسلم تسلیما. اے ایمان والو تم بھی اپنے نبی پر درود اور سلام پڑھو. ابھی اس آیت کے اندر اللہ نے دو حکم دیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ کے فرشتے نبی پر درود پڑھتے ہیں. یہاں تو صرف درود کی بات، جب ایمان والوں یا ایھا الذین
اے ایمان والو میری بات غور سے سنو، توجہ سے سنو. صلو علیہ وسلم تسلیما. تم نے دو کام کرنے ہیں، درود بھی پڑھنا ہے اور سلام بھی پڑھنا ہے. اس آیت کے اندر اللہ نے دو حکم دے دیے ایمان والے. ایک درود ہے، ایک سلام ہے. اب ایک یہ ہے کہ میں اپنی عقل سے کام صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دوں. یہ صلاۃ ہے، یہ سلام. دین عقل کا نام نہیں ہے، دین عقل کا نام ہے جو اوپر سے چلتا آ رہا ہے، اللہ کے محبوب سے چلتا آ رہا. صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا. کتابوں میں حدیث کی کتابوں کی ملتا ہے جو وہ ہے میری عقل کا نام ہے کہ میں اپنی طرف سے درود پاک پڑھنا شروع کر دوں، صلاۃ و سلام پڑھنا شروع کر دوں. جب یہ قرآن کی آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو صحابہ کرام بھی بیٹھے ہوئے. ایک صحابی رسول کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیف نصلی علیک. ایک چیز کا سوال کیا، ایک کا پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کے صحابہ کو سلام کا پتہ تھا، درود کا پتہ نہیں تھا. درود کے بارے میں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھا کریں، کیف نصلی علیک. بخاری شریف جلد نمبر 1 کے اندر یہ بات لکھی ہوئی کہ صحابی رسول نے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیف نصلی علیک. اور بازو سے پکڑ کہا اے میرے صحابی پڑھا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ پورا درود شریف بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے اس آیت میں. اگر ہم اپنی عقل اس پر اپنے نبی کی سیرت کو پڑھیں، اپنے نبی کی زندگی کو دیکھیں، بخاری شریف کو دیکھیں، تو پھر ہمیں اس آیت کے مطابق درود ابراہیمی پڑھنا ہے. تو اللہ نے دو حکم دیے. یا رسول اللہ ہمیں سلام کا دعا ہے، کیا ہم نے ہمیں بتایا ہے التحیات للہ والصلوات. اسلام کو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، اسلام کو آپ پڑھتے ہیں. السلام اور نبی پاک یا درود کو یہ درود پاک پڑھ کے سنایا بخاری شریف کے اندر یہی درود ہے. اور میرے عزیز کا حل اللہ نے 3 چیزوں کے اندر رکھا ہے. دنیا اور آخرت کی تمام پریشانیوں کا حل 3 چیزوں کے اندر ہے. فرائض کو ادا کرتے ہوئے جو آدمی 3 کام کرے گا دنیا کے اندر، ان میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اپنے گناہوں پر کثرت سے استغفار کی. اور تیسری چیز محبوب اہتمام. یہ 3 کا دنیا اور پھر رسول آئے میں آپ سے درود پڑھتا ہوں کہ اپنی اندر میں کتنا ہے آپ نے پڑھ لیا یا رسول اللہ بھائی سب پڑھ لیا اسے اور زیادہ بڑھا دے گا تو بہتر پڑھ لیا کرو سے زیادہ پڑھے گا تو تیرے لیے بہتر ہے. آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے زیادہ دعا کے اندر بڑا کرے تو بڑا کرے بہتر ہے.
کہ یا رسول اللہ آخری ساری دعا کے اندر یغفر لک ذنبک ولا یغفر لک ذنبک، یہ تب تو تیرے ہر کام تیرا ہر گناہ تجھے معاف کر دے. درود دنیا آخرت کے مسائل کا حل. بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا گناہگار آج یا دو اتنا اٹھا کر پورا کر اتنا گناہگار تھا. حضرت موسیٰ اسلام کو کہیں دے میرا فلان جگہ پڑا ہے اس کی جا کے پیش کرو اور امت کو حکم دو کہ دیکھا تو یہ وہی آدمی بنی اسرائیل نے اٹھا کر ذلیل ہے، گناہگار ہے، بدکردار یا اللہ گرا آدمی ہے اس کو اٹھا کر باہر نہ دیکھنا گناہگار ہے، اس کو سزا کی بجائے آپ اس کو دے دیں، آپ اس کو عنایت دے دیں. اللہ نے فرمایا ہاں یہ اتنا گناہگار تھا لیکن اس نے ایک دن دعا کی، اس کے اندر میرے کا نام آیا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اس ساتھ میرے محبوب کے نام میرے محبوب کے نام دنیا آخرت کے مسائل کا حل ہے، پریشانیوں کا حل ہے. مصدیق صاحب بن ارسلان رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی گزرے، کی درود پاک بتایا مبارک صلی اللہ علیہ وسلم وسلم سیدنا محمد وسلم سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وسلم علی قبر سیدنا محمد یہ درود پاک بتایا. پھر اس کو پڑھنا شروع کیا، پڑھتے ہو گیا جب ساری بیماری ختم ہو گئی. یہ درود پاک کی کثرت درود کی برکت ہے. یقین جس کی وجہ سے عمل کی برکات ہم حاصل نہیں کر پاتے. اللہ کے اسلام کے ساتھ امتی کا اظہار اپنے نبی کے ساتھ اظہار کیسے کرے؟ اس کا طریقہ درود پاک، اس کا طریقہ درود پاک ہے. محبت کا اظہار جو کرنا چاہتا ہے، اور جنہوں نے محبت کا اظہار نبی نے ان کے ساتھ بھی محبت کا اظہار کیا ہے. وہ فرماتے ہیں روز کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت ابوبکر دیار رحمۃ اللہ علیہ دوسرے اللہ کے ولی آئے، آ کے روزہ مبارک کے پاس کھڑے ہوئے تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یا رسول اللہ. تو عبد الواحد صوفی کرسی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے اور وہاں جتنے لوگ حاضر ہیں سب نے خدا کی قبر سے آواز آئی وعلیک السلام یا ابو بکر تم پر سلام دی. یہ ہے جو اپنے نبی کے ساتھ محبت کا اظہار کرتا ہے تو اللہ کے نبی بھی اظہار کرے گا. قبر سے آواز آئی کہ وعلیک السلام یا ابو بکر اے ابو بکر، ابھی تم نے مجھے اسلام پیش کیا، میں نے تجھے اسلام کا جواب پیش کیا. رحمت اللہ علیہ ولی گزرے
کتابوں کے اندر یہ سارے واقعات لکھے ہوئے ہیں. قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ کے مریض جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کے ہاتھ کو سلام بھیجا کرتے ہیں. ہر سال جو پیغام دیتے تھے میرا اللہ کے نبی کو سلام دے, اللہ کے نبی کو سلام پیش کرنا. ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے توفیق دی, اللہ کے محبوب کے روزے مبارک پر حاضر ہوئے. جب آپ کے روزے مبارک پر حاضر ہوئے وہاں جا کے ان کے اشعار پڑھے. فی حالت الجوع روح ترسلها تقبل العبد عني فهي نائبتي وهذه اشبار هذه عبد الاشبار قد حضرت فانظر اليك. تو کہنے لگے یہ تو ہمارے پاس صرف الفاظ ہیں, اندر کا ان کا کیسا جذبہ تھا, کیسے انداز کے ساتھ انہیں روزہ مبارک پر کھڑے ہو کے اشعار پڑھے ہوں گے. انہوں نے کیا فرمایا, عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب تک میں روزے پر نہیں آیا تھا میں اپنی روح کو ناچ بنا کر بیچا کرتا تھا کہ اس زمین کا جا کے بوسہ لے. یا رسول اللہ آج میں خود حاضر ہوں, اپنا ہاتھ باہر نکالیے میں آپ کا ہاتھ کا بوسہ لے. لوگوں نے دیکھا. قاضی عیاض رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ قبر مبارک سے ہاتھ باہر ظاہر ہوا اور احمد رفاعی رحمۃ اللہ نے ہاتھ کا بوسہ لیا. یہ ہے اللہ کے امتی کی ساری ظاہر محبت. آج اگر ہم اپنے نبی کے ساتھ محبت کریں کہ اللہ کے نبی ہمارے ساتھ محبت کریں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو اپنی روزانہ 50 دفعہ درود پاک پڑھے گا قیامت والے دن اپنے امتی کے ساتھ مصطفیٰ کرے گا. جو 100 دفعہ روزانہ درود پڑھے گا جہنم کی آگ 100 سال کی مسافت اس سے دور کر دی جائے گی. اس لیے میرے عزیز محترم دوستو یہ درود پاک کو اپنا وظیفہ بنائیں. درود پاک قرآن کے اندر صلو علیہ وسلم تسلیما اللہ نے حکم دیا ہے. علماء نے لکھا ہے زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو فرض ہے ہر آدمی کا. اس طرح کلمہ پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے, اس طرح زندگی میں ایک دفعہ درود پڑھنا تو فرض ہے اور بار دفعہ واجب ہوتا ہے. جیسے آپ ایک مجلس میں محفل میں بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کے نبی کا نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی دفعہ درود پڑھنا واجب ہوتا ہے. جب بار بار اللہ کے نبی کا نام آئے تو ہر دفعہ درود پڑھنا یہ مستحب عمل ہوتا ہے. اگر ہم اپنی دنیا کے آخرت کے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو روزانہ درود پاک کی کثرت کریں. درود پاک کی روزانہ ہم کثرت کریں. دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل اور بیماری کا حل اللہ نے درود پاک کی طرف کر دیا. اور بعض ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں درود پڑھنا واجب نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن کے لفظ آ گیا محمد رسول اللہ, وہاں درود پاک پڑھنا اس پر واجب نہیں ہے. اذان ہو رہی ہے, اذان کا جواب ضروری ہے, اس میں درود پاک پڑھنا واجب نہیں ہے. ہم جہالت کی وجہ سے اپنے اذان کے اندر اشہد ان محمد رسول اللہ شروع کر دیتے ہیں. یہ جہالت ہے. اس وقت اذان کا جواب دینا ضروری ہوتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر کا جواب اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کا جواب ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا جواب ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. حی علی الصلاۃ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اس کا جواب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. لا الہ الا اللہ اس کا جواب ہے لا الہ الا اللہ. یہ کہنا ضروری ہو گیا, خود کو درود پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. ہمیں کوئی ادھر چلائے تو ہم ادھر چل پڑتے ہیں, کوئی ادھر چلائے تو ادھر پڑتے ہیں. ہم نے تحقیق نہیں کرتے, اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرنا ہے.
کی جو ادھر چل پڑے اس پر ضرور پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. قرآن کی تلاوت کر رہے اس کو ضرور پڑھنا ضروری نہیں. جمعے کا خطبہ ہے اللہ کے نبی کے نام آیا اس وقت ضرور پڑھنا ضروری نہیں ہوتا. انسان کے اوپر واجب نہیں ہوتا. اور میرے دوستوں ضرور کے آداب ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ اکبر سورۃ فاتحہ کھڑے ہو پڑھتے ہیں. سبحان ربی العظیم رکوع میں پڑھتے ہیں. سبحان ربی الاعلیٰ سجدے میں پڑھتے ہیں. درود کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم اتحیات کی شکل میں بیٹھے ہوتے ہیں ادب کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اس وقت اللہ نے حکم دیا کہ اب درود پڑھیں. یہ ہے درود کے آداب. شور سے پڑھنے سے درود کے آداب نہیں ہوتے. بیٹھ کے توجہ سے اور پھر ہم سورۃ فاتحہ امام کو نماز سے پڑھتا ہے سورۃ کی نماز سے پڑھتے ہیں. درود کی بات یہ ہوتی ہے امام بھی اپنے آہستہ اپنے آپ کو گھماتا ہے اور ادب کے ساتھ درود پڑھتا ہے. یہ ہے درود پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے. کہ درود ہم نے کیسے پڑھنا ہے؟ بیٹھ کے پڑھنا ہے. کتنا رکوع کرنا ہے اتحیات کی شکل میں بیٹھ کے پڑھنا ہے. اور درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ سے درود پڑھ رہا ہو آپ اپنے اوپر ایسی کیفیت بناؤ گے کہ میں روزہ مبارک کو دیکھ رہا ہوں. روزہ مبارک کے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے تو اللہ کی رحمت کے چھینٹے میرے اوپر بھی آ رہے ہیں. میں درود پاک پڑھ رہا ہوں. اس طریقے سے مجھے بات پڑھ رہے ہیں. پھر دیکھنا مزہ آتا ہے. جس طرح دودھ آدمی پیتا ہے تو ذائقہ آتا ہے اسی طرح جب ہم دودھ پڑیں گے تو دودھ کا ذائقہ آئے گا. جب اس طریقے سے دودھ پڑا جائے چیز میٹھی کرتے ہیں تو مٹھاس آتی ہے اس کا ذائقہ آتا ہے. دودھ پڑنے کا ذائقہ کیوں نہیں آتا کہ ہم چیز کو اچھے طریقے سے کھاتے ہیں برتن میں ڈال کے کھاتے ہیں ہاں جی اگیرتے ہیں لیکن دودھ پڑنے کی باری آتی ہے ہم کو دیکھ کے آپ کا احتیاط نہیں کرتے. درود پڑھنے کی بھی لذت ہے سورۃ فاتحہ پڑھنے کی بھی لذت ہے بشرط کہ ان کو آداب کے ساتھ کیا جائے. اس لیے آج ہم سارے نیت کریں ارادہ کریں ایک تو ہمیں ساری زندگی کوشش کریں کم از کم 100 جاموں میں درود پڑھنا ہے. اسی درود کی برکت سے اللہ دنیا آخرت کے مسائل حل فرمائیں گے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.